اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے چوزوں کی اچھی گروتھ کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ چوزوں کی اچھی گروتھ کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے ان کو جلدی بڑھایا جا سکتا ہے، ان کی اچھی نشو و نما اچھی صحت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ دوستو کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں، ان راز کی باتوں سے میں اکثر پردہ اٹھاتا رہتا ہوں۔ آج بھی ایسی کچھ چیز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ چوزوں کی اچھی گروتھ کے لیے کھویا بڑی زبردست چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ بہت سارے پرانے شوقین دوست اس چیز کو اپنے چھوٹے چوزوں کے لیے، پٹھے پٹھیوں کے لیے، بڑے مرغوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو دوست افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں کر سکتے آج میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ فری کا کھویا آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کہاں سے اس کو لا سکتے ہیں اور کیسے اپنے پرندوں کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو چلیں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو کھویا بڑی زبردست چیز ہے۔ جو دوست، بہت سارے پرانے شوقین دوست اس کو اپنے پرندوں کو، اس چیز کو اپنے پرندوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ آپ ان کے پرندے دیکھتے ہیں، ان میں ایک واضح طور پہ چمک ہوتی ہے، صحت مند پرندے ہوتے ہیں، ایک شائننگ ہوتی ہے، چہرے پہ لالی ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ سے بنتا ہے اور ظاہری بات ہے دودھ میں ہائی مقدار میں پروٹین، کیلشیم، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ چھوٹے چوزوں کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں، پٹھے پٹھیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کی گروتھ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ایک ماہ کا چوزا ہو تو وہ آپ کو ڈبل نظر آئے گا۔ تو بہت سارے دوست بڑے مرغوں کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کی اچھی صحت کے لیے، اچھی نشو و نما کے لیے۔ دوستو آپ بازار سے اس کو خریدتے ہیں، بازار سے آپ کو ہمارے علاقے میں جو آج کل ریٹ چل رہا ہے 800 ساڑھے 800 روپے کلو، اچھا جو کھویا جو کھانوں میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے۔ ویسے آپ اگر پرندوں کے لیے استعمال کریں تو ہلکی کوالٹی کا بھی آپ لے سکتے ہیں، 500-600 روپے کا میرے حساب سے آپ کو کلو مل جائے گا۔ مہنگا آئٹم ہے، جو دوست افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، جو نہیں کر سکتے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے کیسے حاصل کرنا ہے۔ دوستو آپ کا کوئی بھی آپ کے علاقے میں دودھ دہی والی جو شاپ ہوتی ہے، جہاں پہ دودھ دہی ملتا ہے، جس جگہ سے وہ دہی بنانے کے لیے جس برتن میں، جس کڑھائی میں دودھ کو وہ گرم کرتے ہیں، تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کڑھائی میں وہ گرم کرتے ہیں اور بہت سارا دودھ جو ہے نیچے لگ جاتا ہے۔ بعد میں انہوں نے اس برتن کو صاف کرنا ہوتا ہے اور اس چیز کو انہوں نے ضائع کر دینا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کھویا ہے، ٹھیک ہے، کھویا دودھ سے ہی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو اور دودھ تھوڑا سا جلا ہوتا ہے یہ بھی آ جاتا ہے۔ جب یہ چھوٹے چوزے ہوں، پٹھے پٹھیوں ہوں، مرغے مرغیوں ہوں، ان کو آپ ڈالتے ہیں تو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور دوستو جو چوزے روٹین سے کھویا کھا رہے ہیں، یہ جو آپ دودھ دہی والی شاپ سے لے کے آتے ہیں، یہ بھی کھوئے کی قسم ہے، ٹھیک ہے، دودھ گرم ہو کے ہی کھویا بنتا ہے، تو یہ کھوئے کی قسم ہے۔ تو یہ چیز جب آپ کا چوزا کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی گروتھ آپ کو پتہ چلے گی کہ اس کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے۔ بہت سارے میرے دوست مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے پرندے، آپ کے چھوٹے چوزے بہت جلدی بڑے ہوتے ہیں، پٹھے پٹھیاں بن جاتے ہیں۔ تو دوستو یہی وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہی وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جن سے میں اکثر پردہ اٹھاتا رہتا ہوں، آپ دوستوں کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ بڑی زبردست چیز ہے چھوٹے چوزوں کی گروتھ کے لیے۔ آپ اگر بڑے مرغوں کو نہیں بھی دے رہے تو چھوٹے چوزوں کی گروتھ کے لیے آپ روٹین سے انہیں تقریباً 1 ماہ 2 ماہ استعمال کروائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا چوزا کدھر جا رہا ہے۔ اچھا دوستو، ویڈیو کے شروع میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسے فری کا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ دوستو شہر ہے یا دیہات ہے، ہر علاقے میں، ہر گلی محلے میں دودھ دہی کی دکانیں موجود ہوتی ہیں، دودھ دہی کی شاپ موجود ہوتی ہیں، اور روٹین میں ہمارا ایسی دکانوں پہ آنا جانا بھی رہتا ہے۔ دوستو دودھ دہی والی جو دکان ہے، دہی بنانے کے لیے جس برتن میں، جس کڑھائی میں، جس چیز میں بھی وہ دودھ کو ابالتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑے پیمانے پہ وہ دودھ کو کسی برتن میں گرم کر رہے ہوتے ہیں۔ دودھ جب ان کا گرم ہو جاتا ہے اس کو دوسرے برتنوں میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح کی پوزیشن بن جاتی ہے، دودھ جو ہے برتن کے ساتھ نیچے لگ جاتا ہے، اور دوستو اس طرح کھرچ کر اس کو
وہ ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا برتن ویسے بھی صاف کرنا ہوتا ہے، یہ جو چیز ہوتی ہے ان کے لیے بیکار ہوتی ہے، اس کو وہ ضائع کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ کے محلے میں کوئی بھی ایسی شاپس ہے، آپ جس ٹائم پہ وہ دہی لگانے کے لیے دودھ کو گرم کرتے ہیں، عموماً رات کے ٹائم پہ یہ کرتے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ اپنے محلے میں اس شاپ پہ جائیں اور اس بندے سے بات کریں کہ یہ جو چیز ہے یہ میرے لیے آپ رکھ دیا کریں، بلکہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہوں جب وہ یہ کام کر رہے ہوں، دودھ گرم کر رہے ہوں، تو آپ دکاندار حضرات سے یہ چیز لے کر آ جائیں۔ آپ موجود ہوں گے تو آپ خود سے شاپر میں ڈال کے اس چیز کو لے آئیں گے۔ ایک مہینہ آپ چھوٹے چیزوں کو استعمال کروائیں، آپ یاد کریں گے۔ جن دوستوں کو پتہ ہے، بہت سارے دوست یہ کام کر رہے بھی ہوتے ہیں، یہ چیز حاصل کرتے ہیں اور اپنے پٹھے پٹھیوں کو، مرغوں کو، چھوٹے چیزوں کو وہ استعمال کرواتے ہیں، کیونکہ کھویا مہنگا آئٹم ہے، ہر بندہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ چیز آپ کو فری میں مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ دکاندار حضرات اس کو ویسے بھی ویسٹ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو فری میں ملتی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس چیز کو دوستو آپ روٹین میں استعمال کریں، چھوٹے چوزوں کے لیے، پٹھے پٹھیوں کے لیے، مرغوں کے لیے آپ اس کو روٹین میں استعمال کریں گے، آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ دوستو یہی میری آج کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کو آگے دوستوں کے ساتھ فارورڈ بھی کر دیں۔ میرے چینل ٹیکسلا اصیل برڈز کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ مزید آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔